الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. مجھے موضوع یہ دیا گیا ہے کہ مغربی ممالک میں مسلمان کس طرح رہے. بہت اچھا موضوع ہے چونکہ ہم سب اس وقت مغربی ممالک میں رہ رہے ہیں. مغربی ممالک میں اور یورپ میں مسلمان کس طرح رہے، اسلام پر کیسے عمل کرے، اس کے دو پہلو علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک تو ہے کہ اسلام اپنی ایک شان رکھتا ہے، اپنا ایک وقار رکھتا ہے، اپنا ایک مقام رکھتا ہے. مسلمان جس ملک میں جائے گا پہلا اللہ کا حکم یہ ہے کہ مسلمان بن کر رہے. لیکن اسلام ایسا تنگ نظر مذہب نہیں ہے کہ کسی ملک میں جا کر وہ آدمی کو عصبیت سکھاتا ہو، تنگ نظری سکھاتا ہو، دوسروں سے نفرت سکھاتا ہو. اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. اسلام مکمل دین ہے اور سب کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے بھی. غیر مسلم کی تعلیم بھی اسلام میں مکمل ہے. اسلام مردوں کے لیے بھی ہے، اسلام عورتوں کے لیے بھی ہے. اسلام بیماروں کے لیے بھی ہے، اسلام صحت مندوں کے لیے بھی ہے. اسلام نوجوانوں کے لیے بھی ہے، اسلام بوڑھوں کے لیے بھی ہے. اسلام کی تعلیم ہر ایک کے لیے عام اور مکمل ہے. الحمدللہ. دیکھو مجھے دو مثالیں یاد آ رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عید کی نماز پڑھا کرتے تھے عیدگاہ میں. مسجد میں آپ نماز نہیں پڑھتے تھے. مگر ایک مرتبہ بارش ہو گئی تو اس وقت آپ نے عیدگاہ میں عید کی نماز نہیں پڑھی، مسجد میں آ کر پڑھی. دیکھو حدیث میں ایک واقعہ آ گیا. یہ واقعہ اتفاقی نہیں ہے کہ اچانک بارش ہو گئی اور آپ سب نماز سے رہ گئے. نہیں، اللہ کے علم میں سب تھا. اللہ پاک نے ایک عید کے موقع پر بارش برسائی تاکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے دے کہ کب بارش ہو تو نماز کیسے پڑھیں گے. یورپ میں رہنے والوں نہیں، پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے ایک مثال قائم ہو گئی کہ نماز عیدگاہ میں پڑھنی ہے مگر جب بارش ہو جائے. ہم مغربی ممالک میں رہتے ہیں، یہاں بارش کا زمانہ ہے، برف باری کا زمانہ ہے، ویدر کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب ویدر بدلتا ہے. ہمیں نماز عید کی عیدگاہ پڑھنے کا اللہ نے جواز بیان کر دیا. اسلام کی کمالیت ہے کہ ایک دن بارش برسا کر قیامت تک کے لیے ایک راستہ امت کے لیے کھول دیا. دیکھیے فقہا لکھتے ہیں کہ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. کبھی غور کیجئے کہ اگر ایک مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بارش نہ ہوتی اور آپ ہر وقت عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھتے، قیامت تک کے لیے اسلام میں تنگی ہو جاتی. میرے اللہ پر قربان، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر قربان کہ ایک عمل ایک دن بارش برسا کر قیامت تک کے لیے سارے عالم کے رہنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دی. یہ اسلام کا کمال ہے. یہ اسلام مذہب ہے جو سارے عالم کے لیے ہیں، یورپ ممالک ہو کہ مشرقی ممالک ہو، مغرب، سب کے لیے اللہ پاک نے اس میں تعلیم رکھی ہے. دوسری ایک مثال مسلم شریف کی بہت صحیح روایت ہے، مشہور روایت ہے، اکثر لوگ جانتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا آتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. جب تم بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں جاؤ تو استنجا کے وقت میں قبلہ کی طرف رخ بھی نہ کرو، قبلہ کی طرف پیٹھ بھی نہ کرو.
اس طریقے سے بیٹھو کہ تمہارے قبلہ نہ سامنے ہو نہ پیچھے ہو. یہ حدیث بہت مشہور ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. اس حدیث کے جو راوی ہیں مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں. وہ اس حدیث میں آگے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب شام آئے، یعنی مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے شام پہنچ. اس زمانے کا شام اور تھا، اس وقت کا شام نہیں، اس زمانے کا شام بہت لمبا اور چوڑا تھا. خیر، تو فرماتے کہ جب ہم شام آئے نا تو فوجدنا مراحد قد بنیت قبل القبلتی، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں بیت الخلا اور استنجا خانے ٹوائلٹ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جو قبلہ کی طرف ہے، وہاں بیٹھوں گے قبلہ کی طرف منہ ہوگا. تو فننحرف عنها ونستغفر اللہ. فرماتے ہیں وہی انصاری رضی اللہ عنہ کہ ہم کیا کرتے تھے، ہم استنجا میں جا کر بیت الخلا سے جتنا ہٹ سکتے تھے اتنا ہٹ جاتے، اللہ سے استغفار کر دیتے. یہ صحابی رسول کا ارشاد ہے. اس سے میں بات سمجھانا چاہتا ہوں مثال دے کر کہ اسلام کیسا کامل مذہب ہے. دیکھو اس حدیث کو ایک اچانک واقعی آدمی نہ سمجھے کہ ٹھیک ہے صحابی رضی اللہ عنہ شام پہنچے تو استنجا خانہ قبلہ کی طرف تھا، آپ ہٹ گئے. نہیں، اللہ کے علم میں تھا کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ مسلمان پورے عالم میں جائے گا، پورے عالم میں بسے گا. اور ظاہر ہے جیسے ہم انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں میں، جب یہاں مسلمان شروع میں آئے اپنے مکانات کسی کے پاس نہیں تھے، لوگ کرایوں کے مکان میں، کاؤنسل کے مکان میں رہتے تھے. اس زمانے میں اپنے مکانات نہیں تھے، نہ لوگوں میں اتنے پیسے تھے کہ اپنے مکان خرید سکے. یہاں بھی استنجا خانے بنے ہوئے تھے بیت اللہ بالکل قبلہ کی طرف، آج بھی بہت سارے ہیں. تو یہ ایک واقعہ ہمارے لیے مثال بن گیا کہ جب تم دنیا میں کہیں جاؤ، تمہارے سامنے ایسے حالات آ جائے، تمہیں کیا کرنا ہے. صحابی کی سنت موجود ہے، ننحرف، جتنا تم بچ سکتے ہو اتنا بچ جاؤ، جتنا اپنے آپ کو چہرہ پھرا سکتے ہو پھر جاؤ، استغفار کر لو اللہ کے سامنے. دیکھو یہ ایک مثال حدیث کی ہے، لیکن یہ ایک مثال کمال نبوت کی، کمال اسلام کی دلیل ہے. قیامت تک اسلام چلے گا اور یورپ کے ملکوں میں جہاں جہاں مسلمان جائیں گے ان کے لیے اسلام کا راستہ موجود ہے. دیکھو میں نے دو مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام قیامت تک کے لیے ہیں، سارے ممالک کے لیے ہیں. یہ واقعات اچانک ہی نہیں ہے، اللہ کے علم میں تھا. دیکھو کتنا ہمیں سبق مل گیا اس واقعہ سے. صرف استنجے کا نہیں، ٹوائلٹ کا نہیں، آدمی جہاں پہنچے اور وہاں جا کر اس کو اسلامی احکامات پر عمل کرنے میں دشواری ہو تو اپنی طاقت کے مطابق اسلام پر چلنے کی مکمل کوشش کرے. ہاں وہ احکام جو فرض نہ ہو اس میں گنجائش ہے کہ آدمی اپنے استطاعت کے باوجود عمل نہ کر سکتا ہو تو صحابی رضی اللہ عنہ کے عمل پر کہ ننحرف ونستغفر، ہم انحراف کرتے تھے، استغفار کرتے تھے. آدمی اپنی طاقت کے مطابق عمل کی کوشش کر لے، اللہ سے استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. بہرحال کمال ہے ان دو حدیثوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط مبارکہ کا. قیامت تک کے لیے آدمی کو ایسی تعلیم دے دی ہے کہ اسلام میں کوئی تنگی کا تصور نہیں. ساتھ اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ مسلمان جس ملک میں جائے، دنیا کی جس زمین پر سفر کرے، مگر اپنا اسلامی تشخص، اپنی اسلامی شان باقی رکھے. قرآن نے کیسا اعلان فرما دیا، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ. آج لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام ماڈرن بن جائے. نا، اسلام تو پرانا ہے، اسلام ماڈرن نہیں بن سکتا، اسلام پرانا ہے مگر قیامت تک چلے گا. قیامت تک کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، اسلام کا مقابلہ اسلام ہر ایک کا مقابلہ کرے گا انشاءاللہ. سائنس کتنی ترقی کر لے مگر اسلام کے ساتھ ٹکرا نہیں سکتی. اسلام اس کا مقابلہ کر کے دکھا دے گا اور دکھایا الحمدللہ. تو اسلام کامل مذہب ہے، قیامت تک کے لیے ہے، مگر اللہ کا منشاء ضرور ہے مسلمان جہاں بھی جائے اپنا اسلامی وقار تشخص کو باقی رکھے. قرآن نے بہت صاف اعلان فرما دیا، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ.
یہ نہیں کہ آدھا اسلام آدھا غیر، نہ، اسلام اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن نے آگے جملہ کہا بہت عجیب، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ یہ خیال نہیں کرنا کہ اسلام کامل مذہب نہیں ہے، ہم جہاں جائیں گے جیسا دیس ویسا بھیس، جس ملک میں جائے اس ملک کی طرح رہ کر اپنے تشخص کو، اسلامی شان کو ہم چھوڑ دیں۔ قرآن کہتا ہے یہ تو شیطانی چکر ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدم قدم پر نہ چلنا، تو وہ تمہارا دشمن ہے۔ ہم نے تمہیں جو دین دیا ہے وہ سب کو جھکائے گا تمہارے سامنے، تمہیں سر بلند رکھے گا۔ افسوس کہ مسلمان نے اپنا تشخص چھوڑ دیا، سب کے سامنے جھک گیا اور اپنے آپ کو بھی جھکا دیا۔ اگر ہم اسلام پر ہر جگہ جمتے، اللہ ہر ایک کو ہمارے سامنے جھکا دیتا۔ حضرات صحابہ کی زندگی اس کی شاہد عدل ہے۔ اسلام پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ اسلام میں کوئی کمی ہے، اسلام کے احکامات میں کمی ہے، ہو نہیں سکتا۔ دیکھو میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، ایسے مجھے یاد آ گیا، اور بہت صحیح حدیث ہے، مسند امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی حضرت محارب نے ان عبداللہ بن مسعود ان عبداللہ بن عمر یعنی میرا استاد حضرت محارب ہے، ان کے استاد بن مسعود، اتنی صحیح روایت ہے۔ اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی۔ کیا حدیث سنی؟ ذرا مثال سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز پڑھ لے، ایک سلام کے درمیان سلام نہ پھیرے، 2 رکعت سنت موقعہ کہ ہم پڑھ لی، اس کے بعد گویا 4 رکعت پڑھ لے، من صلی 4 رکعات بعد العشاء، اس حدیث میں ایک لفظ ہے قبل ان یخرج من المسجد، مسجد سے نکلنے سے پہلے، تو اللہ پاک اس آدمی کو شب قدر کی عبادت کا اجر دیں گے۔ ایک مسلمان روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلنے سے پہلے 4 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھ لے ایک ساتھ، اللہ اس کو شب قدر کا اجر دیں گے۔ جی، یہ حدیث جب میں نے پڑھی، میرے دل میں ایسے خیال آیا کہ جو آدمی مسجد جا کر نماز پڑھے گا اسی کو اجر مل سکتا ہے، چونکہ ایک حدیث میں ہے قبل ان یخرج من المسجد۔ ایک آدمی بیمار ہے، گھر نماز پڑھتا ہے، وہ بیچارہ اجر کیسے پا سکے گا؟ ہماری لاکھوں عورتیں ہیں مستورات، گھر پہ نماز پڑھتی ہے، وہ کیسا اجر پاویں گے؟ تو میرے دل میں ایسا خیال آیا کہ دیکھو اس حدیث میں ثواب سے امت کا بہت بڑا طبقہ محروم ہو رہا ہے۔ میں نے اس حدیث کو اور جگہ تلاش کیا، الحمدللہ مجھے مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک پورا باب ملا، اس میں صراحت اس کی بھی مل گئی کہ جو آدمی عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھ لے، اس میں مسجد کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھ لے اس کو شب قدر کے اجر کا، شب قدر کے مطلب اجر ملے گا۔ یہ حدیث پڑھ کے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ دیکھو اسلام کا کمال کیسا ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا کمال کیسا ہے، کسی کو آپ نے محروم نہیں رکھا۔ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ اسلام نے مردوں کو مسجد میں پڑھنے والوں کو اتنا بڑا اجر دیا، گھر میں عورتوں کو محروم کر دیا، صحت مند کو اتنا بڑا اجر دیا، بیماروں کو محروم کر دیا۔ نہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائیے، اللہ نے آپ سے کیا کیا بات ارشاد فرما دی۔ ایک حدیث آپ نے یہ بھی ارشاد فرمائی مسجد میں نکلنے سے پہلے، وہاں آپ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا مطلق حدیث کہ جو آدمی عشاء بعد 4 رکعت پڑھ لے کہیں بھی ہو اللہ اس کو اجر دے دیں گے۔ دیکھو کیسا ہمارا اسلام کا کمال کیا ہے، اسلام کی کمال تعلیم کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی کمال کیا ہے، اشعث آدمی کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے ہم غیر مسلم ممالک میں اور مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمان بہت ہی اہتمام سے اپنے اوپر اعتماد کے ساتھ کہ ہم مسلمان ہیں،
اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، ہم اپنا اسلامی وقار جہاں جائیں گے باقی رکھیں گے اور اسی پر چلیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی نا، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اس کا شایع نزول بھی ذرا سن لو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی چند صحابہ، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی لوگ تھے، حضرت ثعلبہ، حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ابن یامین، حضرت اسد بن کعب، حضرت اسید بن کعب وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب یہود کے علماء تھے، یہود کے بہت جاننے والے لوگ تھے، یہود سے اسلام لائے تھے۔ تو مذہب یہود میں ایسا تھا کہ سنیچر کے دن کہ وہ لوگ تعظیم کرتے تھے، عزت والا دن تھا ان میں، ہفتے کا دن۔ اور شریعت محمدی میں سنیچر کی تعظیم واجب نہیں، ہمیں بے حرمتی بھی نہیں کرنی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہود میں، مذہب یہودیت میں ہفتہ کی تعظیم واجب ہے، اور اسلام میں اس کی تعظیم کوئی واجب نہیں، تو ہم اگر سنیچر کی تعظیم کر لیں تو کیا حرج ہے، ہم اسلام پر بھی عمل کریں گے، یہود پہ عمل کریں گے۔ یہ انہوں کا اپنا خیال تھا۔ اسی طرح ان کے مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، کمل کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے، اور ہماری شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے، واجب فرض نہیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ دیکھو اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا واجب تو نہیں ہے اور ہمارے مذہب میں حرام ہے، تو ہم ایسا کریں اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھائیں گے تاکہ دونوں مذہب کی رعایت ہو جائے۔ اللہ نے کہا نا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ جس ملک میں ہم رہیں گے، یہ آیت ہمارے لیے نمونہ ہے کہ مسلمان اپنے طور و طریق میں، لباس میں، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، رہن سہن میں، سونے اٹھنے بیٹھنے میں مکمل اسلام کا اتباع کرے گا، اسلام کی پابندی کرے گا، کوئی اس میں کسی کی رعایت نہیں ہوگی۔ ہاں، غیر مسلمان رہنا کیسا ہے ایک مستقل موضوع ہے۔ دیکھیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حجاز سے حضرات صحابہ نکلے رضی اللہ عنہم اور کہاں کہاں پہنچے، سندھ تک، اسپین تک، ادھر اس زمانے کی بڑی بڑی سپر پاوروں کے شہروں میں گئے، مگر اس شان سے گئے کہ ان کو متاثر کیا، ان سے متاثر نہیں ہوئے۔ لباس ان کا بدلا، طرز معیشت ان کی بدلی، طرز معاشرت ان کا بدلا، حتیٰ کہ ان کی زبان بھی بدل کے رکھ دی۔ ایک واقعہ کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم دوسرے ممالک میں جا کر جمعہ کا خطبہ بھی ان کی زبان میں دیا ہو، ایک مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اتنا اپنا وقار مقام باقی رکھا تو ان کا معاشرت تو بدلی، ان کا لباس اور رہنے سہن کی طور و طریقے تو بدلے، ان کی زبان بھی یہاں تک بدل دی کہ جمعہ کے خطاب میں جبکہ ان قوم کو مسائل سکھانے کی ضرورت تھی، مگر ایک مثال کوئی مورخ پیش نہیں کر سکتا کہ صحابہ نے عربی کے علاوہ خطبہ دیا ہو۔ اس شان سے گئے، اپنے تشخص کو کیسا باقی رکھا، یہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ ہے۔ اس لیے ہمیں جس ملک میں اللہ بسائے یا رکھے، اسلام کے اوپر مکمل طور پر جمنا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، اس کی ایک بہت زبردست تعلیم اسلام میں ہے، بہت تفصیل ہے اس کی۔ کبھی موقع ملا انشاءاللہ اس پر ہم پورا پروگرام کریں گے، بلکہ شاید اتنا، یہ تو دو چار مرتبہ پروگرام ہو تو شاید یہ موضوع پرانا ہو، لیکن یہ بھی ایک بہت اہم ضرورت ہے ہماری کہ مسلمان ان مسائل کو بھی سیکھے کہ اسلام نے ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ ان کے ملک میں یا اپنے ملک میں رہنے کی کیا تعلیم دی ہے، اخلاق کیسے برتنے ہیں۔ یہ ایک پورا موضوع ہے، انشاءاللہ کسی وقت بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ
آج ہم نے کہا اور سنا ہے، اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ اس کو بے انتہا قبول فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔